اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ہماری آیات سورۃ مومنون کی فرسٹ 3 آیات ہیں۔ اللہ رب العزت نے پہلی آیت میں فرمایا یقیناً مومن کامیاب ہو گئے، یعنی ایمان والے کامیاب ہو گئے، انہوں نے دنیا اور آخرت میں بھلائیاں سمیٹ لیں۔ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں کیسے سمیٹ سکتے ہیں؟ فلاح اور سعادت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ آگے کی 10 آیات ایسے کام بتائے گئے جو جنت کی کنجی ہیں۔ ہر مومن کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ان آیات کے میزان پر تول کر دیکھے کہ اس کی ایمان میں کتنی قلت یا کثرت ہے۔ تو انشاءاللہ ہم یہ 10 کی 10 آیات پڑھیں گے، لیکن آج پہلی 2 پڑھیں گے۔ اگر ہم بھی یہ صفات اپنے اندر پیدا کر لیں تو ہم بھی کامیاب لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں، ہم بھی جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ سیدہ عائشہ سے کسی نے پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو انہوں نے بھی انہی 10 آیات کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھیں۔ تو پہلی صفت اور پہلی جنت کی جو کنجی ہے وہ آیت نمبر 2 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وہی جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں۔ نماز میں عاجزی کیسے ہوتی ہے؟ یعنی نماز میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور سکون کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، دل حاضر رکھتے ہیں اور خیالات بٹنے نہیں دیتے، صرف اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھتے ہیں، ان کی آنکھیں جھکی رہتی ہیں اور بازو بھی پست رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں سے ایسی آواز آتی تھی جیسے کہ چکی کے چلنے کی آواز آتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں ایسا خشوع ہوتا تھا کہ خوف کے مارے آپ کے اندر سے ایسی آواز آتی تھی کہ جیسے چکی کے چلنے کی آواز ہو۔ سیدنا عمر بن خطاب نے ایک شخص کو جو گردن جھکائے کھڑا تھا دیکھا تو فرمایا اے گردن والے اپنی گردن اونچی کر لو، خشوع گردن میں نہیں ہوتا، دل میں ہوتا ہے۔ تو بعض مفسرین نے خشوع کو نماز کے لیے فرض قرار دیا ہے۔ تو اپنی نمازوں کا جائزہ ضرور لینا ہے کہ ہماری نماز سارا کا سارا بس ادھر ادھر کا خیال ہی تو نہیں ہوتا، کیا ہماری نمازوں میں بھی خشوع ہے؟ اللہ رب العزت ہمیں اچھی اور خوبصورت خشوع والی نماز نصیب فرمائے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی منکش چادر میں نماز پڑھی جس میں نقش تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس کی نقوش پر پڑتی رہی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا میری اس چادر کو ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور مجھے ابو جہم کی سادہ چادر لا دو، کیونکہ اس کے منکش چادر نے ابھی مجھے میری نماز سے غافل کر دیا تھا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چادر نے اگر غافل کیا تھا نماز سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو ہی ترک کر دیا اور اس کے بعد اس میں نماز نہیں پڑھی۔ تو اپنی نمازوں کی ضرور جائزہ لینا ہے کہ ہماری نمازیں کیسی ہیں۔ تو جنت میں جانے کے لیے پہلی جو صفت ہے وہ یہ کہ اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرنی ہے، اور دوسری جو جنت کی کنجی ہے وہ آیت نمبر 3 میں فرمایا اور وہی جو لغویات سے منہ موڑنے والے ہیں۔ تو لغویات لغو ہر اس بات یا کام کو کہتے ہیں جس میں کوئی فائدہ نہ ہو، نہ ہی اس میں دینی یا دنیاوی نقصان ہو، یعنی نہ اس کا کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی کوئی نقصان ہے، ایسے فضول میں ہم اس کو کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کیا میں تمہیں اس چیز کے بارے میں آگاہ نہ کروں جس پر ان سب چیزوں کا دار و مدار ہے؟ حضرت معاذ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کیا؟ جی ہاں ضرور بتائیے۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا کہ اس کو قابو میں رکھو۔ تو لغویات زبان سے ہوتی ہیں، تو اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک تم سے دنیا میں سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جو تم میں بہترین اخلاق والے ہیں، اور میرے نزدیک تم دنیا میں سب سے زیادہ قابل نفرت اور قیامت کے دن مجھ سے دور بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جو باطونی بلا احتیاط بولنے والے اور زبان دراز اور تکبر کرنے والے ہیں۔ تو انشاءاللہ اپنی لغویات سے بھی بچنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ تمہارے دین کی خوبی یہ ہے کہ تم فضول باتوں یعنی لغویات کو ترک کر دو۔
تو فضول باتوں سے بچنا ہے اور اپنی نمازوں میں آزی اختیار کرنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔